ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہم نے کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ پھر لنریہ من آیاتنا، پھر اپنی کائنات، اپنی آیات دکھائیں۔ اور آپ کو ایسے انسان سیکھتا ہے آنکھوں سے، کانوں سے، دماغ سے۔ تو ہمارے کان اتنے کمزور ہیں کہ دو آدمی اکٹھے بولیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آنکھ ایسی کمزور ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا، ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا۔ اور میرے اللہ نے اپنے نبی کو ایسی آنکھ عطا فرمائی کہ آپ ایسے نماز پڑھا رہے تھے مصلی پر، ایسے چلنا شروع ہوئے، دیوار کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت محراب نہیں ہوتے تھے، محراب اور مینار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر آپ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور جہاں پہلے کھڑے تھے وہاں پہنچ گئے۔ اب یہ کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آج عجب بات دیکھی ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے میرے اوپر جنت کو کھولا۔ جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر، اس کی فاؤنڈیشن ہے، اور پھر عرش جا کر اس کی چھت بنتا ہے، سقفہا عرش الرحمن، اس کی چھت جو اللہ کا عرش بنتا ہے۔ تو وہ کیا آنکھ ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر ساتویں آسمان پر بنی ہوئی جنت کو دیکھ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ اس کے جو انگوروں کے گچھے تھے وہ ایسے دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ تو بڑی کوشش کی دنیا والوں نے کہ اس جہان کو جنت بنائیں، پر بنا نہیں سکے، پہلے سے زیادہ مشکل بنا دیا۔ زندگی پہلے سے زیادہ دکھی ہے۔ یہاں کے لوگ کوئی سوکھی زندگی نہیں گزار رہے۔ مجھے آتے ہوئے 40 سال ہو گئے، 82 میں سب سے پہلے چلہ میرا لگا تھا، اس کے بعد ہر سال۔ تو یہاں کی زندگی قابل رحم ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، زندگی سہولت کی نہیں ہے، اوکھی زندگی ہے، مشکل زندگی۔ ہمارے پاس سہولتیں کوئی نہیں ہیں پر زندگی بڑی سوکھی ہے۔ میرے ایک دوست تھے یہاں، تو وہ مجھے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو وہ بڑی خوبصورت تھی، تو میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ کہنے لگے مولانا یہ گاڑی 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے۔ میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہ مے بیک، پہلی دفعہ نام سنا۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ہاں ڈرائیور نہیں ہوتا، ہم خود ہی ڈرائیو کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے 1 لاکھ کی، جس میں ہم 2 ڈرائیور رکھتے ہیں، ایک صبح کا ایک شام کا، پیٹرول بھی تم خود ڈالتے ہو اور ٹائر بھی خود صاف کرتے ہو اور میٹس بھی خود صاف کرتے ہو۔ ہمارے پاس اللہ نے نوکر دیے ہوئے ہیں جو سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جنت بن نہیں سکتی، ڈیزائن کرنے والے نے اسے جنت کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ ابتلا کا گھر ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار الابتلا ہے۔ اس کو آپ جنت نہیں بنا سکتے۔ خیر ایسے بات آ گئی۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، اس کا یہ ساؤنڈ ٹھیک کرو، آواز ہے، حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا نعم ہیں۔ تو کہنے لگا کم قطف واحد، تو ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو ابھی رات ہم آئے تو کھانے میں انگور رکھے ہوئے تھے، 1.5 گچھے۔ تو آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفطر لا ینثنی، ایک گچھا انگور کا، ایک گچھا، ایک کوا 1 مہینہ سیدھا اڑے ایسے، لا ینثنی، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، لا یفطر، نہ سست پڑے نہ کہیں رکے، اور پورا مہینہ اڑتا رہے، تو جہاں جا کے
اس کی پرواز ختم ہوگی بعد 30 یوما فتلک قطف واحد، ایک گچھا ایک مہینہ کوے کی پرواز کے برابر ہو تو وہ کیا چیز ہے، کیا جہان ہے۔ وہ دیہاتی تھا، کہنے لگا کم حبۃ واحدہ، یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما فسلخ احابہ فآتاہ لأمک وقال لها اتخذی منہ دلوا قال نعم قال فتلک حبۃ واحدہ۔ پھر آپ نے فرمایا تم دیہاتی ہو تو بکریاں رکھتے ہو، تو کبھی کوئی بڑا چھترا تیرے ابا نے ذبح کر کے کھال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا دو؟ انہوں نے کہا ہاں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، کہا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو بڑے مزے سے کہنے لگا اذن یکفینی لأہلی، پھر تو ایک دانہ میرے اور میری بیوی کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وعامت عشیرتک، تیرے سارے خاندان کو کافی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے علم کے مطابق چلنے کی دعوت دی، پابند نہیں کیا۔ جانور پابند ہیں، جانور اس لیے پابند ہیں کہ اللہ نے انہیں ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ آج آپ گائے کا دودھ نکالنے گئے، وہ کہنے لگی آج میرا دل نہیں کال لمی، تو کام تو نہیں چلے گا۔ تو ان کو اللہ نے پابند کیا اور اپنے حکم میں جکڑ دیا، ہمیں اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تیری مرضی ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ سیدھا ہے، یہ راستہ ہے، یہ کفر کا ہے، نافرمانی کا ہے، جو اختیار کرنا ہے۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے واضح، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تو کہ ہم نے تمہارے لیے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں اور اس کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم، یہ آج جو ہم اعلان کر رہے ہیں یہ آج ہی ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا؟ اکمل، تو ہم نے دین کو کامل کر دیا، لکم، صرف تمہارے لیے، تم سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا۔ اتممت علیکم، اور نعمت کا اتمام کیا تم تمام کے لیے، اور نعمتی، نعمت کے لفظ میں ہے کہ یہ بہت آسان ہے، نعمت نعومت سے نکلا ہے، تو یہ میرا جو دستور حیات ہے یہ بہت آسان ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس لیے تمہارے لیے اس اسلام کو پسند فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کمال کہتے ہیں جب صفات پوری ہوں، تمام کہتے ہیں جب اجزاء پورے ہوں۔ صفات پوری ہوں، اجزاء پورے نہ ہوں تو تمام نہیں کہتے، کمال کہتے۔ عطا بن ابی رباح صحابہ کے دور میں فتوے دینے لگ گئے تھے، بڑے کامل انسان تھے، صحابہ بھی ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، لیکن اندھے تھے، ایک ہاتھ سے معذور تھے، ایک ٹانگ سے معذور تھے، اور حبشی غلام تھے، تو تمام نہیں کمال ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دین کامل بھی ہے، دین تمام بھی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسلی دی، اللہ نے تمہیں دین دیا، شرع، بہتے پانی کو شرع کہتے ہیں۔ بہتا پانی کتنا مزے کا ہوتا ہے، آپ کو صاف رکھتا ہے، آپ کے چیزوں کو صاف رکھتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، آپ کی پیاس کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں دین دیا، وجعلہ سہلا، بہت آسان بنایا۔ بھوکے کو روٹی کھانا مشکل، پیاسے کو پانی پینا مشکل ہے، سہلا، آسان بنایا۔ سمحن، نرم بنایا، نرم، واسعن، کھلا، کشادہ، ولم یجعلہ ضیقا، اور کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہیں کیوں تنگی نظر آ رہی ہے؟ کہ تم نے چلنا سیکھا نہیں۔ لوگ جٹ جہاز اڑا لیتے ہیں، ایک آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا، اس نے سیکھا تو جٹ جہاز سب سے مشکل ہوتا ہے اس کو اڑانا، اور سائیکل نہیں سیکھا تو نہیں چلا سکتا۔ تو ہم نے سیکھا نہیں ہے دین پہ چلنا،
اور پھر ہمارا پورا ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان نظر آؤ، پورے مسلمان بن کے چلو. تو اللہ کے نبی نے کہا سہل، یرید اللہ بکم الیسر. اب اللہ بھی کہتا ہے ساتھ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں. ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا ہوں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بوجھ ہٹانا چاہتا ہوں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی. لیکن ہمیں کیوں تنگیاں نظر آتی؟ کہ ہم نے سیکھا نہیں. ہماری ترجیحات میں آخرت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم سے بچنا نہیں ہے. بس پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، مال کے پیچھے بھگے جا رہے ہیں، بھگے جا رہے ہیں، بھگے جا رہے ہیں. اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں ہے.